الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھ لی کہ جہنمی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کریں گے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمارے گمراہی کی سبب بنے تھے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہیں ہمیں دکھا دو، ان کو ہم اپنے پاؤں تلے رو دیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے مرتبہ یہ عالم ہوگا ایک اور طبقے کا جو اہل ایمان تھا اس دنیا میں، زمین کے سینے پر ایمان کی دولت سے مالا مال۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں چلتے پھرتے گھومتے گھامتے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنے والا، یہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کی کبریائی کی آواز مسجد کے میناروں سے جب آتی ہے، اعلان ہو گیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے آپ میں یہ وہ ہر مسلمان دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہا ہے، اعلان کرتے جا رہا ہے کہ میں اللہ کی کبریائی کا ماننے والا ہوں، میں اس بات پر جمع ہوا اور ڈٹا ہوا اور اڑا ہوا ہوں، کوئی اور بات میرے ذہن میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی ربوبیت کا جس نے اقرار کیا اور پھر ثابت قدم رہا، ثم استقام، پھر بات یہی رہی، قول میں، فعل میں، عمل میں، ہر چیز میں، حال، مستقبل، اہل، عیان، ہر چیز میں ثم استقاموا، پھر اسی ایک بات پر ڈٹے اور جمے رہے۔ تو فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، قیامت کے دن اور ویسے بھی دنیا میں بھی اللہ کے فرشتے ان کی مدد اور سپورٹ کریں گے، مگر وہ محسوس نہیں کرتا ہے، دیکھتا نہیں اور محسوس بھی نہیں کرتا۔ خیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر ہر مرحلے پر اللہ کی مدد کو جب دیکھا ہے تو دیکھا بھی ہے، لیکن امت کے لیے بس یہی ہے کہ آپ کی مدد کی جائے، آپ کو کیا چاہیے۔ تو قیامت کے دن تتنزل علیہم الملائکہ، میدان محشر میں ملائکہ ان کے پاس آئیں گے اللہ کی طرف سے اور انہیں بشارت دیں گے، اللہ تخاف، ڈرنا نہیں، خوف کا کوئی شائبہ اپنے دل میں لانا نہیں ہے، اگرچہ خطرناک ترین مراحل ہیں لیکن تم لوگ اللہ تخاف، ڈرنا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، آپ کے لیے خیر ہی خیر کے دروازے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کہ جو ڈرنے کی بات ہو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور ان سے کہیں گے کہ غمگین بھی نہ رہیں، کیا ہاتھ سے گیا، سلطنت گئی، دولت، عزت، شہرت، نہیں، وہ بھی نقد موجود ہوں گے، آپ دیکھیں گے۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کی تمہیں جو دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، بشارت ہو جو عنقریب مل جائے گی، پہنچ جاؤ گے اسی جنت میں۔ اور پھر فرشتے ان سے کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں چھوڑیں گے آپ کو اکیلے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، یہاں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں آپ کے لیے ہر وہ چیز ہے جو دل میں تمنا ہے، اشتہا ہے کہ وہ چیز، یہ چیز، وہ چیز، سب ہے اشتہا کے ساتھ بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو چیز مانگو گے وہ بھی ملے گی، ہر وہ چیز جو طلب کرو گے وہ بھی ملے گی، اور جو دل میں اشتہا ہے وہ بھی ملے گی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ نزلا من غفور رحیم، مہربان اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے یہ تمہاری مہمانی ہے، انتظامات ہیں رب کی طرف سے، جو اللہ نے دنیا میں عبادت کا حکم دیا تھا، بندگی کے اللہ رب العزت نے شرائط کے پائبند ہونے کے احکامات نازل فرمائے تھے، ان کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا، اب اس کے لیے جب یہاں آئے ہو تو اللہ کی طرف سے یہ سارے انتظامات مکمل ہیں، دیر اس بات کی ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ نزلا من غفور رحیم، تو ایک طبقہ یہ ہوگا، اور ایک طبقہ وہی تھا کہ جنہوں نے کہا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو اپنا رہبر و رہنما بناؤ، قرآن کو آگے اور اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے چلنے والے بنا دو۔ یہ سارے مراحل ہر اس انسان کے لیے ہے جو ایمان لایا اور ایمان پر ثابت قدم رہا۔ اللہ رب العزت کو ہم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔